بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے، اور لائک بھی کر دیں۔ آج ہم بتانے والے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی پوری کہانی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ ان کی پیدائش غالباً دوسری صدی ہجری کے ابتدا میں ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جبکہ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہوئے تھے۔ صحاح ستہ کے نام سے حدیث شریف کی جو 6 مشہور کتابیں بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک ہیں، یہ ان سب کے بزرگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم عصر بھی ہیں اور ان کی شاگرد بھی ہیں، اور یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جب عالم اسلام بڑی بڑی علمی شخصیتوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس زمانے کے جس خطے کو دیکھیے اس میں نظیر شخصیتیں موجود تھیں۔ عبداللہ بن مبارک خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے اور پھر جا کر عراق کے شہر بغداد میں آباد ہوئے اور وہیں قیام کیا۔ ان کے حالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے ایک ایک واقعے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شاید ان کا یہ قصہ آپ کو معلوم ہو کہ امیر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے اور خاندانی رئیس تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا، اور جس طرح امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی آزاد منوش تھے۔ علم سے کوئی تعلق نہ دین سے کوئی تعلق، پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب سیب کا موسم آیا تو یہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ میں منتقل ہو گئے تاکہ وہاں سیب بھی کھائیں گے اور شہر سے باہر تفریح کی فضائیں ہوں گی، اس سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ وہاں جا کر مقیم ہو گئے۔ دوست و احباب کا حلقہ بھی بڑا وسیع تھا، اس لیے وہاں پر دوستوں کو بھی بلا لیا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل جمی اور اس محفل میں پینے پلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا اعلیٰ رباط کے بجانے کے بہت ماہر تھے اور اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے۔ اب ایک طرف پینے پلانے کا دور اور اس کا نشہ، اور دوسری طرف موسیقی کے تانے، اسی نشے کے عالم میں ان کو نیند آ گئی اور وہ ساز اسی حالت میں گود میں پڑا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے۔ اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے ماہر بھی تھے، اس لیے اس کے تار درست کر کے مرمت کی، پھر بجانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر نہیں بجتا۔ دوبارہ اس کے تار وغیرہ درست کیے اور بجانے کی کوشش کی تو اب بجائے اس میں سے موسیقی کے آواز نکلنے کے قرآن کریم کی ایک آیت آواز آ رہی تھی، اور یہ کہ أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن کریم بھی عجیب انداز سے خطاب فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے
پسیجے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو۔ کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ ایک روایت میں ہے کہ یہ آواز اسی ساز میں سے آ رہی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک غیبی لطیفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نوازنا منظور تھا، بس جس وقت یہ آواز سنی اس وقت دل پر چوٹ لگی اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا، بلا یا ربی قد آن، اے پروردگار اب وقت آ گیا، میں اپنے ان سارے دھندوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر ہمتاً دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت بھی ساز و بات کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، پینے پلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے، اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ کتاب کے مؤلف بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کی گردنیں ان کی احسانات سے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بڑے بڑے علماء پر تنقید کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، تنقید سے نہیں بچے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بچے، بڑے بڑے ائمہ تنقید سے نہیں بچے، لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ بن مبارک کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو۔ اتنے اونچے درجے کے محدث ہیں، اور پھر دنیا سے اپنے آپ کو ایسا کاٹا اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آدمی تھے، اس لیے حالات میں تبدیلی کے بعد بھی ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 10 15 قسم کے کھانے ہوتے تھے، اور کھانے کے وقت بڑا مجمع موجود ہوتا تھا، لیکن سارا مجمع کھانے میں مشغول ہوتا تھا، مگر یہ خود روزے سے ہوتے، لوگوں کو بلا بلا کر کھانا کھانے کی دعوت دیتے اور ان کی حاجتیں پوری کرتے۔ خراسان کے شہر اور جہاں یہ پیدا ہوئے وہاں پر ان کا جو مکان تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مکان کا صرف صحن 50 گز لمبا 50 گز چوڑا تھا۔ وہ پورا صحن اہل حاجت سے بھرا رہتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آ رہا ہے۔ پھر بعد میں جب بغداد میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اس میں گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا عالی شان مکان چھوڑ کر یہاں بغداد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے ہیں، یہاں آپ کا دل کیسے لگتا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ یہاں میرا دل زیادہ لگتا ہے، اس لیے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے تھے اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں، بس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اور وہاں میں ہوتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی گھر میں دن رات احادیث رسول اللہ کا مشغلہ ہے، اس میں مصروف رہتا ہوں، تو یہ زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ بغداد کا ایک شہر رقہ تھا، جو اب بغدادی کا ایک محلہ بن گیا ہے۔ ہارون رشید کے خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون اس شہر میں اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شاہی برجے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ شہر کی
بیوی کے ساتھ شاہی برجے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ شہر کے فسیل کے باہر ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ ہارون رشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی غنیم چڑھ آیا ہے۔ معلوم کرنے کے لیے فوراً آدمی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک شہر میں تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے جوق در جوق شہر سے باہر نکلے ہیں۔ یہ اس کا شور ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی صاحب سے سنا کہ استقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبارک کو چھینک آ گئی تھی، اور اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، اور ان کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا۔ اس سے یہ شور بلند ہوا۔ جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ صورتحال دیکھی تو ہارون رشید سے کہا کہ ہارون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو کھینچ کر یہاں نہیں لائی، بلکہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت اور دنیا کی نعمتیں بہت دی، مگر وہی بات تھی کہ دنیا تو عطا فرمائی لیکن دنیا کی محبت سے خالی رکھا۔ یہ جو کسی نے کہا ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درجہ عطا فرمائی کہ اس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔ خراسان میں قیام کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ جب بستی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو بستی کے لوگ ایک وفد بنا کر ان کے پاس آ گئے کہ حضرت، ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو جائیں گے تاکہ حج کے اندر آپ کی صحبت میسر ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، البتہ تم سب اپنا اپنا سفر کا خرچ میرے پاس جمع کر دو تاکہ میں تم سب کی طرف سے اکٹھا خرچ کرتا رہوں۔ چنانچہ جتنے لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا ان سب نے اپنے اپنے پیسوں کی تھیلی لا کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس جمع کرا دی۔ انہوں نے وہ ساری تھیلیاں لے کر ایک صندوق میں رکھ دی اور اس کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ تمام ساتھیوں کی سواری، کھانے کا انتظام وغیرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حج کا مکمل ہونے کے بعد ان سب کو مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں جا کر ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ بھائی، تمہارے گھر والوں نے مدینہ منورہ میں سے کیا چیزیں منگوائی تھی؟ چنانچہ ہر ایک کو بازار لے جا کر وہ چیز دلوا دی، پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر پھر ہر ایک سے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں نے مکہ مکرمہ سے کیا چیز لانے کو کہا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا فلاں چیز منگوائی تھی۔ چنانچہ ایک ایک فرد کو بازار لے جا کر وہ چیز دلوا دی، پھر واپس سفر کر کے جب خراسان پہنچے تو وہاں سب کی عالی شان دعوت کی اور اس دعوت میں ہر ایک کو تحفے میں بھی پیش کیے۔ اس کے بعد وہ صندوق کھولا جس میں جاتے وقت ہر ایک کے پیسوں کی تھیلی رکھی تھی اور ہر ایک کو اس تھیلی واپس کر دی اور اس طریقے سے سخاوت کے دریا بہائے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، ایک قافلہ بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ پر قافلے والوں کی ایک مرغی مر گئی۔ قافلے والوں نے وہ مرغی اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک قافلے والوں سے ذرا پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے تو اس مرغی کو پھینک کر چلے گئے۔ اتنے میں قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی اور تیزی سے اس مردہ مرغی پر جھپٹی اور اس کو اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹا اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ بن مبارک یہ سب دیکھ رہے تھے، بہت حیران ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ اٹھا کر
لے جانے والی لڑکی کون ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک بستی میں اس لڑکی کے گھر گئے اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس طرح مردہ مرغی کو اٹھا کر کیوں لائی ہے۔ جب بہت اصرار کیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے۔ میری والدہ بیوہ ہیں، میں تنہا ہوں اور لڑکی ذات ہوں، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ چنانچہ اس کوڑے کے ڈھیر میں جو کوئی مردار پھینک دیتا ہم اس کو کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ بس یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل پر چوٹ لگی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اور میں حج پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ اپنے معاون سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس شاید 2000 دینار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے لیے جتنے دینار کی ضرورت ہے، تقریباً 20 دینار وہ رکھ لو اور باقی سب اس لڑکی کو دے دو، اور اس سال ہم حج نہیں کرتے، اور ان دیناروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی حج سے زیادہ اجر و ثواب اس پر عطا فرما دے گا۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ غرض یہ کہ ایک دو نہیں بلکہ ایسے بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، جب کبھی بھی یہ شہر میں جایا کرتے تو ایک نوجوان ان سے آ کر ملا کرتا اور آ کر کبھی مسائل پوچھتا، کبھی دوسری باتیں آ کر پوچھتا۔ ایک مرتبہ جب شہر جانا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آیا اور نہ اس نے آ کر ملاقات کی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ آ کر ملاقات کیا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس پر قرضہ بہت ہو گیا ہے، اور جس شخص کا قرضہ تھا اس نے اس کو گرفتار کرا دیا ہے، اس لیے وہ جیل میں ہے۔ ان کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہو گیا ہے، تو لوگوں نے بتا دیا 1000 دینار۔ پھر معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کا قرضہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی تلاش میں نکلے اور پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچے اور جا کر اس سے کہا کہ ہمارا ایک دوست تمہارا قرضہ اس کے ذمے ہے، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ میں وہ قرضہ تمہیں ادا کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ یہ کہ میرے سامنے وعدہ کرو، قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی اس کو نہیں بتاؤ گے کہ یہ قرضہ کس نے ادا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے 10,000 دینار اس کو دے دیے اور اس سے کہا کہ اب اس کو رہا کر دو۔ چنانچہ اس نے جیل جا کر اس کو رہا کرا دیا۔ جب وہ نوجوان جیل سے رہا ہو کر شہر آیا تو اس کو پتہ چلا کہ چند روز سے حضرت عبداللہ بن مبارک یہاں آئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہاں سے کب نکلے؟ لوگوں نے بتایا ابھی نکلے۔ چنانچہ وہ نوجوان آپ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں آپ کو پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ تم جیل میں ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں جیل میں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے نکلے؟ اس نوجوان نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے غیب سے فرشتہ بھیج دیا، اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا، اس لیے مجھے رہائی مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی عطا فرما دے۔ وہ نوجوان بعد میں کہتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والے عبداللہ بن مبارک ہیں، اس لیے کہ
उस शख्स ने अब्दुल्ला बिन मुबारक के सामने कसम खाई थी कि मैं आपकी ज़िंदगी में उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन मुबारक की वफ़ात हो गई, उस वक्त उस शख्स ने मुझे बताया कि तुम्हारे रिहाई का सबब दरहकीकत अब्दुल्ला बिन मुबारक ही थे। नाजरीन, वीडियो अगरचे आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ